آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی, ابھی انہوں نے ایک یو ٹرن بھی لے لیا, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل واضح موقف ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے اور ٹیبل ٹاکس ہوں, ڈائلاگ ہوں, اور پارلیمنٹ ہی ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں حل ہوں گی. تو ہم تو ذاتی طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ چلیں دیر سے ہی صحیح, اور اگر پی ٹی آئی کو یہ احساس ہوا کہ یہ سیاسی دھارے میں آنا ہے اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوں گے, تو ہم تو ان کو ویلکم کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے طرف سے بھی ایک اچھا میسج ہونا چاہیے. لیکن جو آپ نے بات کی یو ٹرن کی, تو وہ تو ہے, اب اس کو تو ہم آگے پیچھے نہیں کر لیکن سکتے. سر دراصل حکومت کی طرف سے کوئی بدلے میں کمیٹی بنائی نہیں گئی. پہلے وہ کہتے رہے پورا سال کہ جی آئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور پھر اچانک حکومت نے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا ان کو. دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ کئی دفعہ بات ہوئی, ان کو اپروچ کیا گیا اور انہوں نے کہا بھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ محترم جو محمود خان اچکزئی صاحب تھے, ان کی سربراہی میں بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی, لیکن ان کو بھی اختیار نہیں دیے گئے. اسی طرح حامد رضا صاحب, اور بہت ساری کمیٹیز بنی ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا, اور پھر وہ آگے بھی نہیں بات کرتے, اور پھر وہ خود ہی ان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رائے گاہ جائیں گی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اب بھی گورنمنٹ اگر انہوں نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی, ان کو بنا دینی چاہیے میری ذاتی رائے میں. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ پھر یہی سوچ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے پھر کوئی مثبت جواب نہیں آئے گا. کوئی ایک دفعہ تو نہیں ہوا یہ. تو سر اگر وہ ایسا سوچتے رہیں گے تو عوام سفر کرتی رہے گی. کیا عوام آئے دن سڑکوں پہ آئے گی, کبھی سول نافرمانی کی تحریک چلے گی, تو نقصان تو پاکستانی کا ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں سب سے زیادہ جو امتحان ہوتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے وہ عام شہریوں کو ہی ہوتی ہے. روڈ بند ہو جاتے ہیں, آمد و رفت میں ایشوز ہوتے ہیں, جو ان کی روٹین کی زندگی ہے اسی کو مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو پرامن طور پر یہ پروو کرنا ہوگا کہ ان کی جو بھی ریلیاں ہیں, جلسے ہیں, دھرنے ہیں, یا جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ پرامن ہے. بدقسمتی سے اس وقت تک ان کی جتنی بھی کالز ہیں یا جتنی بھی ایکٹیویٹی رہی ہے وہ اس میں تشدد کی واقعات بھی ہیں, انتہا پسندی, بدتمیزی کا عنصر بہت نمایاں رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پولیٹیکلی طور پر ان کو سر یہ اچھا موقع نہیں تھا کہ مذاکرات پہ انہیں سمجھایا جاتا کہ بھائی آپ لوگوں کے یہ فلاز ہیں, آپ لوگ یہ کرتے ہیں, تو آپ جب تک اپنی ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم کس طرح سے آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. لائک ابھی چانس تو تھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو بھی مذاکراتی ٹیم بنے گی اس کی بات وہ سنیں گے, اور اس سے پہلے کسی نے ان سے کچھ نہیں کہا. یہ جو آپ ساری میڈیا ماشاءاللہ ان کو اتنا سمجھاتے رہتے ہیں, یا اور ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں میں ایک سیاسی ورکر ہوں, اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی پاپولر ہے, لیکن پاکستانی سیاست میں ان کا فیوچر جو ہے وہ صرف اس میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی پی بنے, جس سے میری مراد ہے پاکستان تحریک انصاف پرامن. میں یہ نہیں چاہ رہا کہ کوئی فریکشنز ہوں اور ان میں سے پی ٹی آئی میں کوئی دھڑا بنے, بلکہ پی ٹی آئی اس طرح کی پالیٹکس کرے جو امن کی ہو, صلح کی ہو, اور بہتری کی ہو. اگر وہ آئیں گے اسی روش میں جس میں جلاؤ گھیراؤ, جس میں 9 مئی بھی ہوا, زمان پاک کا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہے, اب بھی جو ان کی ایک وہ کہہ لیں جو پاکستان اسلام آباد کی طرف ایک چڑھائی تھی جس میں رینجرز کی شہادتیں ہوئیں, پولیس کی شہادتیں ہوئیں, سویلینز کی شہادتیں ہوئی, ہمارے عام جو شہری ہیں. تو اگر یہی طریقہ کار رہے گا تو پھر تو بڑا مشکل ہے. لیکن آپ والی بات کہ اس ساری سچویشن پر ٹیم بننی چاہیے جی اور مذاکرات ہونے چاہیے. صحیح. تو سر اس ساری سچویشن پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل خاموش رہی, جبکہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. جی پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کر کے تھک چکی ہے, لیکن ہم لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے کئی دفعہ
اس میں کوشش کی ہے کہ ان کو اس دھارے میں لایا جائے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ گورنمنٹ میں بھی تھی پی ٹی آئی, تب بھی جب کوئی مشکل وقت ہوتا تھا تو اس وقت کی جو اپوزیشن ہے, جس میں چیئرمین بلاول صاحب بھی تھے, میاں شہباز شریف صاحب بھی تھے, مولانا کی طرف سے بھی نمائندگی تھی, وہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ملک کا مسئلہ ہے, لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آتا تھا. اور پھر بعد میں جو وہ اپوزیشن میں گئے, بارہا گورنمنٹ سائڈ سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے, دیگر لوگوں کی طرف سے کوشش کی گئی کہ مذاکرات ہونے چاہیے, ٹیبل ٹاکس ہوں, افہام و تفہیم سے مسئلے حل ہوں. دیکھیں حکومتیں سب کی گئی ہیں, مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی, میاں صاحب کی گئی, کبھی اس طرح کا صورتحال نہیں سامنے آئی. ہماری گورنمنٹس کو تو غیر آئینی طور پر اتارا جاتا تھا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی, یہ تو پہلی نااہل وفاقی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, جس کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا. صحیح. تو بعد میں ان کے لیے سب کچھ یہی تھا کہ اگر یہ اقتدار میں رہیں تو پھر سب بہتر ہے, نہیں تو پاکستان کے لیے بھی ان کے الفاظ ریکارڈ کا حصہ ہیں. جو ادارے ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا, اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں. بس ان کی اپنے ارد گرد ہی ساری پالیٹکس گھومتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ماضی میں ہارس ٹریڈنگ پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, اور ابھی اگر 26ویں آئینی ترمیم دیکھیں تو اس میں تو دیکھا یہی جا رہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ لیگلائز ہو گئی ہے. تو پھر یہ تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایشو آیا نا؟ جی بالکل نہیں ہونی چاہیے, ہارس ٹریڈنگ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں اب یہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی طور پر جس کو جو سوٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بہتر ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, میں 2-3 چیزیں ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ چلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے تو بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں تو آپ کو بات بتا رہا ہوں فرشتوں کی, جو اچھی پارٹی جس کے لیے کہا گیا کہ ہم تو جی بڑے اصول پرست تو بہت ہی بہتر یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں. لیکن ان کا کیا ہوتا ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں چیئرمین سینٹ کی ہوا تھا, کہ جب اس میں ان کو شو کیا گیا تو اس میں تو پی ٹی آئی کے خلاف زیادہ ووٹ تھے, لیکن جب کانفیڈینشلی ووٹ ہوا تو پی ٹی آئی کے حق میں زیادہ ووٹ آئے. اس وقت جو تھے پیپلز پارٹی اور ان کے لوگ انہوں نے انحرافی کی, تو پھر بہت دھڑلے سے کہا گیا کہ جی ان لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے, جو ووٹ ان کے حق میں جائے وہ لوگوں کا ضمیر کا ووٹ ہے. صحیح. اور جو ان کے خلاف جائے وہ اپنا ضمیر بیچ رہا ہے. صحیح. تو یہ جو دو طرح کی سر مطلب اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی غلط کیا, ہم نے بھی غلط کیا, تو 2 wrongs never make one right. دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے, کبھی بھی 2 چیزیں اگر غلط ہوں تو ان کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکلی طور پہ پالیٹکس ہے پی ٹی آئی کی, اس سے ان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نالا ہیں, وہ ان کے اس دھارے میں نہیں آنا چاہتے. صحیح. جس کا مقصد صرف انتہا پسندی ہو, انتشار ہو اور بدتمیزی ہو, تو بہت سارے لوگ ان سے نالا ہیں, وہ ان سے دور رہنا چاہتے ہیں. صحیح. سر ایک اور چیز بتائیے گا, مولانا صاحب آپ سے ناراض نظر آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھوکہ ہو گیا, ہمارا جو یہ بل تھا یہ ایکٹ بن چکا تھا اور انہوں نے ہمیں 26ویں ترمیم پہ پوری اس کی یقین دہانی کرائی, لیکن اب آل آف سڈن جو ہے یہ سگنیچر نہیں کر رہے. دیکھیں مولانا صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چیز طے ہوئی تھی تو اس پر عمل ہونا چاہیے. ایشو یہ ہوا ہے کہ ان ایشوز میں کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کے اثرات جو ہیں وہ بڑے اس طرح سے ہیں جو مناسب نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ تھوڑا بہت اس میں رد و بدل کر دیں تاکہ اس کو دوبارہ پاس کر کے اور حصہ بنا دیا جائے, قانون سازی کر دی جائے. تو اس پہ مولانا صاحب کو بھی ٹھنڈے دل سے دماغ سے اس پر سوچنا ہوگا, اور وہ ویسے ہمارے لیے بہت قابل احترام. ٹھیک ہے سر, بتائیے گا کہ ہم محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ضرور بنیں گے, لیکن 2029 کے الیکشن کے بعد. ٹھیک ہو گیا.